پہلے زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرے آج کا موضوع ہے بلیک اینڈ وائٹ۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے، اس میں بعض اوقات ایسے موڑ آ جاتے ہیں جب انسان بالکل ہی مایوس اور لاچار سا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بے بس خیال کرتا ہے۔ حقیقت میں زندگی کئی ایک مدارج میں طے ہوتی ہے۔ ایک وقت انسان شیر خوارگی کی زندگی میں ہوتا ہے، تب وہ اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں اور بڑوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ اس حالت میں انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل عاری ہوتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو روتا ہے، کوئی گدگدی کرے تو پہلے عجیب محسوس ہوتا ہے، پھر رو دیتا ہے یا چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، بلکہ کئی بچے تو کلکاریاں مار کر ہنستے ہیں۔ پھر انسان بلیک اینڈ وائٹ سے نکل کر کلرفل زندگی میں آتا ہے۔ آپ کو اس کا بخوبی علم ہوگا کہ ایک بچہ ایک ایسے مقام پر بھی ہوتا ہے جب اسے چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نظر آتی ہیں، اور پھر جب وہ چند ہفتے زندگی بسر کر لیتا ہے تو اسے یہ دنیا رنگین نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ قدرت کے کام ہے۔ لڑکپن میں انسان خود میں چند تبدیلیاں محسوس کرتا ہے، پھر جوانی، شادی کی عمر ہوتی ہے، آزادی سے اچانک انسان سنجیدہ زندگی کی جانب آ جاتا ہے، پھر انسان پر ادھیڑ پن آتا ہے، اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ یہ زندگی کی ظاہری مدارج ہیں جو ایک باپ اور نانا دادا بننے والے شخص پر سے گزرتے ہیں۔ زندگی کا ایک دوسرا رخ روحانیت کا ہے۔ کچھ انسان بس کھاتے پیتے زندگی بسر کر جاتے ہیں میری طرح، اور کچھ اپنے ہونے یا دنیا میں آنے کے مقصد کی آگاہی کے لیے سرکردہ رہتے ہیں۔ جو لوگ مقصد پا لیتے ہیں وہ تو شاید کامیاب ہی ہوتے ہیں، اور جو مقصد کو پا لینے کی کوشش میں رہتے ہیں، میرے خیال میں وہ پھر بھی ہم جیسے گواروں اور بے مقصد زندگی گزارنے والوں سے تو بہرحال بہتر رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جو مقصد کو پا لیتے ہیں یا اس کے حصول کے لیے مارے پھرتے ہیں، وہ شاید اس کلر کی حکمت کو پہچان گئے ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنی شیر خوارگی کے پہلے ہفتوں میں محسوس کیا ہوتا ہے۔ جو وہ بلیک اینڈ وائٹ سے کلرفل دنیا میں لوٹے تھے، ان میں کئی ایسے ہیں جو جنگلوں، بیابانوں اور پہاڑوں کی گھپاؤں میں، اسلام آباد کے ڈپٹی سیکرٹریوں میں اور بیوروکریٹس کی طرح رہبانیت کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ وہ شاید خود کو تو کسی حد تک آسانی میں رکھ پاتے ہوں گے، لیکن اس کلرفل ویژن کا عام لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا۔ لیکن وہ لوگ ہم میں رہ کر یا ڈیروں میں بیٹھ کر لوگوں کو محبت کا درس دیتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہیں۔ لیکن گھروں سے باہر رہنا اولیاء اللہ کا کام رہا ہے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹتا ہے اور دوسروں کو آسانیاں عطا کرتا ہے وہی بابا ہوتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ بابا نہیں ہو سکتا۔ ایسے بابے نہیں ہوتے۔ بابے آسانیاں فراہم کرتے ہیں، لوگوں کو آسرا اور سہارا فراہم کرتے ہیں، ان کو آرام فراہم کرتے ہیں۔ آج کل ایک اور روش ہمارے ہاں پروان چڑھ رہی ہے کہ لوگ مذاق میں یا جان چھڑانے کے لیے کسی کو راستہ غلط بتا دیتے ہیں۔ یہ تو انسانیت کے بالکل ہی خلاف ہے۔ اس کی ساری وجہ ہمارے رویے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے قریب یا دور کر دیتے ہیں۔ اگر ہم سوچ لیں کہ ہم نے ایک مہینے میں، ایک ہفتے میں یا دن میں کسی بھی وقت لوگوں کی اور انسانوں کی آسانی کے لیے کام کرنا ہے تو ہمارے سارے مسائل خود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ زندگی خود بخود کلرفل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہماری زندگی کا انسانوں کے لیے صرف کیا گیا ایک سیکنڈ جب بہت سارے انسانوں کی اسی طرح کے وقف کیے گئے گھنٹوں، دنوں، منٹوں اور سیکنڈوں میں جمع ہوگا تو یہ وقت اتنا بن جائے گا کہ شمار نہیں ہوگا۔ یہ کام انفرادی طور پر کرنے کا ہے۔ ہماری زندگی بھی کئی لوگوں سے بہتر ہے۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں انسان ہم سے بھی مشکل حالات میں جی رہے ہیں۔ ہم سب قدرت کا حسین شاہکار وادیوں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں، پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کے رہنے والے کس حال میں رہ رہے ہیں۔ شمالی علاقہ جات کے رہنے والے لوگوں کی زندگیاں بہت مشکل ہیں۔ اسی طرح صحرا کے باسی بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر قوم پر کڑا وقت آتا ہے، لیکن وہ قومیں ہی آگے نکلتی ہیں جو عزم کی پیکر ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ زندگی بلیک اینڈ وائٹ سے کلرفل ویژن کی طرف موو کرتی ہے، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم بلیک اینڈ وائٹ دور کا مقابلہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ کیا ہم اس میں یہ صلاحیتیں ڈیولپ کر پاتے ہیں کہ ہم کلرفل ویژن کو اجتماعی طور پر انجوائے کر سکیں؟ جو قومیں برے حالات کا مقابلہ کر کے اچھے حالات میں آ جاتی ہیں، اپنے برے وقت سے سبق سیکھ لیتی ہیں، وہ کلرفل ویژن کی حامل ہوتی ہیں، وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں رہتی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔